میرے ننھے ننھے دوستوں کو پیار بھرا سلام، السلام علیکم۔ ہاں بھائی دوستو، آپ نے سنی سندباد کا پہلا سفر؟ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سندباد کا دوسرا سفر۔ جب سندباد پہلے سفر سے واپس آیا تو اس کا ارادہ تھا کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا اور اپنی زندگی بغداد میں ہی گزارے گا، کیونکہ اس کی تجارت سے اسے بہت فائدہ ہوا تھا اور وہ بہت سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن بھائی، پہلے سفر کے بعد اس کے دل میں نئے نئے مقامات دیکھنے اور نئے لوگوں سے ملنے کا زبردست شوق پیدا ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس نے ایک دن اچھا مال خریدا اور ایک جہاز میں اپنے دوسرے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جہاز منزل بمنزل مختلف جزیروں سے، مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی طرح سے تاجر مختلف جگہوں پر اترتے، سامان کی خرید و فروخت کرتے، اپنا منافع لیتے اور آگے روانہ ہو جاتے۔ اس طرح سے چلتے چلتے کچھ ہفتوں بعد جہاز جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت جزیرے پر پہنچا۔ اس جزیرے کو دیکھ کر، جہاں ہر طرف پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت جنت کا نظارہ پیش کر رہے تھے، سب نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ اس جزیرے پر تھوڑا سا گھوم پھر کر دیکھنا چاہیے کہ آخر یہاں کون لوگ بستے ہیں۔ لہٰذا جہاز جزیرے کے کنارے لنگر انداز ہوا اور سب اتر کر جزیرے میں پھیل گئے۔ اب لوگ تین تین چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر پھیل گئے اور ہر شخص دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں۔ یہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا اچھا جزیرہ اور اس پر کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ ہر شخص اس جادو نگری کا راز معلوم کرنا چاہتا تھا، انہی میں سندباد بھی شامل تھا۔ یہ لوگ تھوڑے اور آگے چلے تو آگے جا کر ایک بہت خوشنما باغ نظر آیا۔ ہرے بھرے درخت، پھولوں کی کیاریاں، خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے منظر اس نے اتنا متاثر کیا کہ سندباد کا دل چاہا کہ وہ وہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ سندباد وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں خوب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور اس کے جو باقی ساتھی تھے وہ آگے کی طرف نکل گئے۔ وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سندباد کو نیند نے آ لیا اور وہ سو گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر سوتا رہا۔ اب اس کے ساتھی گھومتے گھامتے پتہ نہیں کدھر سے نکلے اور وہ گھوم کر واپس جہاز پر پہنچ گئے۔ کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ ان کا ایک مسافر کم ہے اور جہاز وہاں سے چل پڑا اور سندباد سوتا رہ گیا۔ اب جب سندباد نیند سے جاگا تو وہاں نہ کوئی ملاح نہ کوئی تاجر۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بہت تلاش کیا لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو۔ اب تو اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا کہ اچھا بھلا بغداد میں اتنی اچھی زندگی گزار رہا تھا، کیا ضرورت تھی دوبارہ سفر پر جانے کی۔ بہرحال کچھ دیر تک تو وہ افسوس کرتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ افسوس کرنے سے کیا فائدہ۔ کہاوت مشہور ہے کہ منزل اسی کو ملتی ہے جو اسے ڈھونڈتا ہے۔ تو اب تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہرحال ہاتھ پاؤں مارنے ہی پڑیں گے اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ ایک درخت پر چڑھ گیا تاکہ دور تک دیکھ سکے۔ اس نے دیکھا دور ایک جہاز جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی جہاز ہے جس پر اس کے ساتھی اسے لے جانا ہی بھول گئے۔ اب اس نے پورے جزیرے پر نظر ڈالی تو اسے بہت دور ایک سفید رنگ کا بڑا سا گنبد نظر آیا۔ اس نے سوچا یہ ضرور کوئی عمارت ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان بھی مل جائے، تو چلو وہاں تک چل کر دیکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ درخت سے اترا اور اس عمارت کی سمت میں روانہ ہو گیا۔ اب کافی دیر تک چلتا رہا۔ بہت دیر بعد شام کو بڑی مشکل سے وہ اس گنبد تک پہنچا۔ اس کا جسم تھکن سے چور چور ہو چکا تھا، لیکن بہرحال جان بچانے کے لیے وہ چلتا رہا۔ اب جب وہ گنبد کے قریب پہنچا اور اس کا مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو دراصل ایک بہت بڑا انڈا ہے۔ اتنا بڑا انڈا اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ انڈا اتنا بڑا ہے تو وہ پرندہ کتنا بڑا ہوگا جس نے یہ انڈا دیا ہوگا۔ ابھی وہ یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور ایک بہت بڑا پرندہ اس کے سامنے آ کر انڈے پر بیٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے یہ کہانیاں سنی ہوئی تھیں کہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے جسے رخ کہتے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے اس کے کئی قصے سنے ہوئے تھے اور اس ملاحوں نے اسے یہ بتایا ہوا تھا کہ رخ اتنا بڑا پرندہ ہے کہ وہ اپنے چوزوں کو ہاتھی کھلاتا ہے۔
اب وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، یہ سفید گنبد تو دراصل اس کا انڈا ہے۔ رخ اتر کر انڈے پر بیٹھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سو گیا ہے، اس میں کوئی حرکت ہی نہیں تھی۔ اس عظیم پرندے کو دیکھتے ہی سندباد کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ پرندہ تو وادی وادی گھومتا ہوگا، اگر میں اس کے پیروں سے اپنے آپ کو باندھ لوں تو یقیناً میں کسی نہ کسی وادی میں پہنچ جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے جھٹ پٹ اپنے سر سے پگڑی اتاری اور چپکے چپکے اس کے قریب گیا اور خود کو اس پگڑی کی مدد سے پیروں کے ساتھ اچھی طرح سے باندھ لیا۔ اب وہ ساری رات وہاں بندھا رہا کیونکہ رخ تو سو رہا تھا آرام سے۔ جب صبح ہوئی تو رخ نے اڑان بھری اور اس کے پیروں سے بندھا ہوا سندباد بھی آسمان کی سیر کرنے لگا۔ حیرت کی بات کہ رخ کو بالکل بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے پیروں سے کوئی انسان بندھا ہوا ہے۔ بہرحال وہ اڑتا ہوا چلا جا رہا تھا اور سندباد نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا کہ ہر چیز نقطوں کے برابر نظر آ رہی ہے، وہ اتنی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ آخر کار رخ نیچے اترنے لگا اور اسے ایک وادی نظر آئی جس کے دونوں طرف دیوار کی طرح پہاڑیاں تھیں۔ اب سندباد کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ رخ وہاں کیوں اتر رہا ہے، لیکن جب وہ ذرا نیچے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نیچے ایک بہت بڑا اژدہا رینگ رہا ہے اور رخ اسے شکار کرنے کے لیے نیچے اترا تھا۔ اس بات کا اندازہ ہوتے ہی جلدی جلدی اس نے پگڑی کھولی اور جمپ لگا کر ایک طرف ہو گیا اور ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ اب وہاں بیٹھ کر اس نے دیکھا کہ رخ نے اتنے بڑے سارے اژدہے کو تنکے کی طرح اپنے پنجوں میں اٹھایا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اس بھاگ دوڑ میں کافی فاصلہ طے ہو چکا تھا۔ اب اس نے جو چاروں طرف جائزہ لیا سندباد نے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں تو کئی اژدہے رینگ رہے ہیں۔ اب تو سندباد کو بہت ڈر لگا، اس نے جلدی جلدی قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ میری جان بچا لے۔ اب جب سورج صبح کا نکلنا شروع ہوا، سورج چمکنے لگا تو اژدہے رینگ رینگ کر اپنے بلوں میں گھسنے لگے۔ تو اس نے سوچا کہ شاید یہ مخلوق جو ہے اس پرندے کے ڈر سے اپنے بلوں میں چھپ جاتی ہے اور رات کو نکلتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور اس نے سوچا کہ اب میں دن ہی دن میں کچھ ایسا دیکھوں کہ اس وادی کا دوسرا سرا تلاش کر لوں تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں۔ وہاں کی زمین کچھ پتھریلی پتھریلی تھی۔ ایک جگہ اسے ٹھوکر لگی تو اس نے دیکھا کہ پوری وادی میں تو ہیرے بھرے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے بڑے بڑے اور خوبصورت ہیرے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے ہیرے اور انہیں لینے کوئی بھی نہیں آتا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ان اژدہوں کی وجہ سے یہاں پر کوئی انسان آتے ہی نہیں ہوگا۔ لیکن بھئی وہ ہیرے تو اس کے لیے بیکار تھے کیونکہ ابھی تو سندباد کو اپنی جان بچانی تھی، ورنہ تو یہاں رات ہوتی تو اژدہے اس کے اوپر حملہ کر دیتے اور ایک ہی لقمے میں اسے کھا جاتے۔ ابھی اسے چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دھڑام سے کوئی چیز زمین پر آ کر گری۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک گوشت کا بڑا سارا لوتھڑا تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ کچھ ملاحوں نے اسے ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک ہیروں کی وادی ہے جہاں بہت بڑے بڑے اژدہے ہیں، اتنے بڑے اژدہے ہیں کہ جو انسان کو ایک لقمے میں نگل جاتے ہیں، اس لیے کوئی انسان وہاں جانے کی جرت نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ وہ ہیروں کی وادی تھی اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا انسان اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتا ہے۔ اور کسی نے کیا سچ کہا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، لہٰذا انسان کوئی نہ کوئی تدبیر کر ہی لیتا ہے۔ اب یہاں سے ہیرے حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے ایک تدبیر کی، جو ہیروں کے سوداگر تھے انہوں نے وادی کے ایک طرف واقع اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنا بسیرا کیا اور وہاں جا کر وہ گائے یا کوئی اور جانور مار کے اس کے تازہ گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑے پہاڑی سے نیچے گرا دیتے۔ گوشت کے لوتھڑے جب نیچے گرتے تو چھوٹے چھوٹے ہیرے جواہرات ان سے چپک جاتے اور اس وادی میں آنے والے بڑے بڑے شکاری پرندے جب اس گوشت کو اپنے پنجوں میں دبا کر اڑتے اور جا کر پہاڑی پر بیٹھتے تو یہ شکاری جو تھے ان پرندوں کو بھگا دیتے اور جو ان کے ہیرے جواہرات تھے گوشت میں سے الگ کر کے لے لیتے اور انہیں جا کر بیچ دیتے۔ اس طرح سے وہ وہاں سے ہیرے جواہرات حاصل کر لیتے تھے۔ یہ سوچ کر اسے جب وہ کہانی یاد آئی تو اس نے سوچا کہ یہاں سے نکلنے کا تو یہی ایک راستہ ہے کہ میں اسے
گوشت کے ساتھ ہی میں یہاں سے نکل جاؤں اور کوئی بہت بڑا پرندہ جیسے رخ یا اور کوئی شکاری پرندہ اس گوشت کے ساتھ مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ یہ سوچتے ہی اس نے فوراً اپنی پگڑی دوبارہ نکالی اور اپنی ایک تھیلی میں بہت سارے بڑے بڑے ہیرے بھرے۔ اس کے علاوہ جتنے اس کی جیبوں میں آ سکتے تھے وہ بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیرے اس نے اپنی جیبوں میں بھرے، پگڑی کو اپنی کمر سے کسا اور اس کا دوسرا سرا جو ہے اپنے سر پہ رکھ کے اور اس میں گوشت باندھ دیا اور وہ اپنے سر پر رکھ لیا۔ اب جب ایک بڑا سا شکاری پرندہ آیا، اس نے اپنے پنجوں میں جب گوشت کا ٹکڑا دبایا تو اس کے ساتھ ساتھ سندباد بھی بندھا ہوا تھا، لہٰذا جب وہ اڑا تو سندباد بھی ساتھ میں اڑ گیا۔ اور اس کو ساتھ لے کر جب وہ پرندہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو وہاں پر شکاری تیار بیٹھے تھے اور انہوں نے شور مچا کر اور نیزے اور بھالے یہ ساری چیزیں لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر پرندے کا بہت بڑا سا گھونسلہ تھا جس میں اس کے چوزے گوشت کے منتظر تھے، لیکن تاجروں نے شور مچا کر اس پرندے کو وہاں سے بھگا دیا اور وہ اڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اب جب تاجر قریب آئے گوشت کے قریب کہ دیکھیں گوشت میں کتنے ہیرے چپکے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہاں گوشت میں تو ہیرے ہی نہیں ہیں، لیکن ہاں ایک انسان وہاں کھڑا ہوا ہے اور وہ گوشت سر پہ رکھنے کی وجہ سے پورا گوشت اس کے منہ پر ہر طرف لگ چکا تھا اور اس سندباد کی شکل بڑی عجیب و غریب سی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر جو تاجر تھے وہ حیران بھی ہوئے اور خوفزدہ بھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی بھوت پریت ہے جو گوشت کے ساتھ ہی اوپر آ گیا ہے، لہٰذا وہ ڈر کے دور کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب سندباد نے انہیں دیکھا تو ان سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں آدم زاد ہوں، میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں، اور یہ پرندہ جو ہے گوشت کے ساتھ ہی مجھے یہاں پر لے آیا ہے اور میرے پاس بہت بڑے بڑے ہیرے ہیں۔ گوشت کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے ہیرے آتے تھے، میرے پاس تو بڑے بڑے ہیرے ہیں اور میں تم میں سے ہر ایک کو ایک ایک ہیرا دوں گا۔ یہ ہیرا اتنا بڑا ہوگا کہ کبھی تمہارے ہاتھ نہ آیا ہوگا۔ یہ بات سن کر تاجر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تم بہت ہی خوش قسمت انسان ہو، ورنہ اس وادی سے کبھی بھی کوئی شخص زندہ نہیں لوٹا۔ تو سندباد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو ہیرے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم لوگ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ تو وہ تاجر جو تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے کیونکہ ان کے ہاتھ تو ویسے بھی کوئی ہیرا نہیں آیا تھا اور انہیں ایک ایک بڑا بڑا ہیرا مل رہا تھا، لہٰذا وہ سب راضی ہو گئے۔ تو سندباد نے سب کو ایک ایک ہیرا دیا اور جو باقی ہیرے بچ گئے تھے وہ ان تاجروں کے ساتھ جا کر اس نے بازار میں بیچے اور اس سے اس کو بہت ساری آمدنی ہوئی، اور پھر اس کی مدد سے، ان تاجروں کی مدد سے وہ سارا اپنا بیچ کر اور پھر ایک جہاز میں سوار ہوا اور دوبارہ اپنے شہر بغداد پہنچ گیا، اور اس طرح سے سندباد کا دوسرا سفر بھی تمام ہوا۔ اور اب ہم ملیں گے سندباد کے تیسرے سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔